کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ اس لیے تو عاشق بلا فرماتے ہیں کہ نام وزیران دے تو امیران دے وزیران دے تو امیران دے دیوے بلدن صدا فقیران دے دیوے بلدن صدا فقیران دے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں فکر میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ بڑی کمال کی بات انہوں نے کی۔ آج یہ سستی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں۔ وہ بڑے کبائر اولیاء میں سے ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عظیم ہستی ہے اولیاء میں، اولیاء کبائر میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں، یعنی تابعی ہیں یہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو دو چیزیں آقا کریم کے غلاموں کو ملی ہیں نا، یہ دو چیزیں جبرائیل اور میکائیل کو بھی نہیں ملی۔ یہ نعمت ان کو بھی حاصل نہیں۔ ایک یہ کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ محبوب اپنے غلاموں کو حکم دے دیں کہ جب وہ مجھے یاد کریں گے میں ان کو یاد کروں گا۔ اور دوسرا اپنے غلاموں سے فرما دیں ادعونی استجب لکم، جب بھی مجھے بلائیں گے میں پکار کا جواب دوں گا۔ یہ جو دو چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں، امام مالک بن دینار ہیں جو سرکار کے غلاموں کو حاصل ہے، تو یہ تو نام فرشتوں کو سرکار کو بھی حاصل نہیں ہے، نہ جبریل امین کو یہ چیز حاصل ہے، نہ میکائیل کو یہ چیز حاصل ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ بھی ان کا ذکر کرے۔ یہ صرف سرکار کے غلاموں کو یہ چیز حاصل ہے۔ تاجدار دولہ پیر سید میر علی شاہ رحمہ اللہ ایک دفعہ گئے پاک پتن شریف جلسہ کرنے کے لیے۔ جب جلسہ شروع کیا تو اللہ ویسے بھی ماشاءاللہ سید تھے، سینا جمیل تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، آواز بھی دی تھی، چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا۔ تو جب تقریر شروع کی تو مجمع کے اوپر دقت طاری ہو گئی، ایک کیف ایک سرور طاری ہو گیا مجمع کے اوپر۔ تو لوگوں نے حق فروغ یافروغ کے نعرے لگانا شروع کر دیے، لیکن یہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ محفل میں ایک وہ بندہ بھی تھا جن کا کام اس وقت تنقید کرنا ہے اللہ کے نبیوں پر ولیوں پر، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کیا جو ان کو منع کرو یہ شرک کر رہے ہیں۔ وہ تو پردہ فرما چکے ہیں ہمارے حضور نے، حق فریض یافریض کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اب میں بیٹھ جاؤ، تم مجھے یہ بتاؤ تم نے قرآن مجید پڑھا؟ عرض کیا پڑھا؟ فرمایا تم نے پڑھا سمجھا نہیں، تم نے صرف پڑھا ہے سمجھا نہیں۔ اس جب کہ قرآن مقدس کے تین آتے ہیں نا، اس کو پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کو سمجھنا باعث رحمت ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اس نے کہا جی میں نے پڑھا ہوا ہے، میں تم نے پڑھا ہے تو سمجھا کو نہیں۔ یہی عام قصہ تازہ گولڈن پراوت کی۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں شکر نہ کرو۔ میں ساری عمر یہ بابا اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، اب ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کا ذکر اللہ تعالیٰ مخلوق سے کروا رہا ہے۔ جیسے وہ بڑی مشہور معروف آیا ان کا سہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا، نہ وعدہ کیا ہے، تاکہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا بتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کیسے فرما رہا ہے،
پیر صاحب فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مقدس کی حفاظت فرما رہا ہے علماء کے ذریعے سے، حفاظ کے ذریعے سے، قاریوں کے ذریعے سے حفاظت فرما رہا ہے، لیکن نسبت آپ نہیں کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ ساری عمر اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ مخلوق سے ان کا ذکر کرا ہے، اس لیے حق اپنی ذات سے جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے اپنے ولی کا ذکر کرا رہے ہیں۔ تو آج ہم حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ آپ حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں اور بہت بڑے دینی پیشوا بھی ہیں اور مساکین رہنما بھی ہیں، بڑے مسکین گزرے ہیں یہ۔ اور آپ اپنے والد صاحب کے دور غلامی میں پیدا ہوئے، کسی کو کیا پتا تھا کہ غلام کے گھر میں پیدا ہونے والا فیض و برکات کے خزانے دنیا میں تقسیم کرے گا۔ اور آپ کے والد کا نام تھا دینار، اس لیے آپ کو مالک بن دینار کہتے ہیں، دینار کا بیٹا۔ دینار کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک دفعہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، جب درمیان میں گئی نا کشتی تو ملاح نے کرایہ مانگا، تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کہا کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے بے تحاشا آپ کو مارا، آپ بے ہوش ہو گئے، گش کھا گئے۔ جب ہوش آئے تو دوبارہ اس نے کہا کہ مجھے کرایہ دو، فرمایا میرے پاس کرایہ نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کرایہ نہ دیا تو میں تمہیں اٹھا کے دریا میں پھینک دوں گا۔ اتنی بات کی تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دریا سے مچھلیاں ایسے کشتی کے قریب انہوں نے منہ کیا، ان کے منہ میں دینار تھے، آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار نکالا اور اس کو کرایہ دے دیا۔ جب ملاح نے یہ دیکھا تو آپ قدموں کے اوپر گرا، طائر ہو گیا، کہتا حضور مجھے معاف کر دیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کے سامنے کشتی سے اترے، دریا میں پانی کے اوپر چلتے چلتے غائب ہو گئے۔ اس لیے آپ کو دینار کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ امام مالک بن دینار دمشق میں تشریف فرمائیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو مسجد بڑی شاندار تعمیر کروائی تھی، یہ اسی میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ 1 سال کہتے ہیں میں نے اس نیت سے عبادت کی، اعتکاف بھی کرتا رہا، نمازیں بھی بیٹھے مسجد میں۔ یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیں، اس لیے کثرت سے عبادت کرتے۔ لیکن چونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، پورا سال گزر گیا، کسی بندے نے آپ کو دھیان نہیں دیا۔ ایک دن آواز آئی ہاتھ غیب سے کہ مالک بن دینار تائب ہو گیا، توبہ کر دے۔ بڑے روئے، اس کی میری سال کی باتیں بیکار گئی، ریاکاری کے لیے میں تو اس لیے کہتا رہتا مجھے متولیت مل گئی، مسجد کی تولیت مل گئی۔ توبہ کی، گڑ گڑائے، اور اس رات اگلی رات پر خلوص سے عبادت کی، 1 رات عبادت کی خلوص سے۔ صبح وہ سارا لوگ جو مسجد کے بعد جمع ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسجد کا انتظام صحیح نہیں چل رہا، تو ہم آپ کو اس کا متولی بنا دیتے ہیں۔ آپ کے چیخے نکل گئے کہ مولا پورا سال عبادت کیا، ریاکاری کی، کسی نے مجھے پوچھا ہی نہیں، 1 رات ہی خلوص کے ساتھ تیری عبادت کی ہے، اسی وقت میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن تیری عزت جلال کی قسم اب میں متولی نہیں بنوں گا، صرف تیری عبادت ہی کروں گا۔ اگر 1 رات عبادت بننے میں اتنا مقام ملتا ہے تو جب ساری عمر تیری عبادت کروں گا تو مجھے کتنا تو نوازیں گا۔ اس لیے تو مولانا رفیع فرماتے ہیں نا کہ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر اب 100 سال یہ فارسی ہے، ہمارے بڑے کو فارسی بڑی پسند ہے، اب میں کبھی کوئی بات پڑھتا ہوں اسے۔ یہ مولانا رومی نے یہ سمجھو کہ کوزے نے سمندر کو بند کر دیا کہ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر اب 100 سال
امام ابن فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باعلیہ، اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا بہتر از سب سالہ تاج دے رہا، 100 سال کی ریاکاری کی عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور اللہ والوں کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا اس کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ادھر ہی دمشق میں ایک بہت امیر آدمی تھا، امیر و کبیر بندہ تھا اس وقت کا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بڑی حسینہ جمیل، بڑی خوبصورت۔ جب اس کا وصال ہوا تو ساری دولت اس کی بیٹی کو ملی۔ اس نے اس وقت کے بہت بڑے محدث سے ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں، علامہ جاجی سوتی رحمہ اللہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ 50 سال تک ان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ 50 سال تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور تہجد پڑھنے کے بعد دعا کیا مانگتے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے ان کی ذوق پر، شوق پر، ان کی دعا پر۔ عرض کرتے تھے مولا اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق دینی ہے تو مجھے ضرور دینا، یہ دعا مانگتے تھے۔ اللہ والوں کی ہر چیز ہی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ تو جب ان کا وصال ہوا نا، شرح الصدور میں واقعہ مجھے علامہ جان سوتی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تو بڑے مشہور صوت کے محدث سے عمیر اور جبیر، ان دونوں نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تو عمیر فرماتے ہیں کہ اس وقت لاش کے اوپر کچی اینٹیں رکھی جاتی تھی۔ آپ کو جدید دور ہے نا، سیمنٹ کی سلیبیں آ گئی ہیں، پہلے وہ لکڑی کی پھٹیاں رکھتے تھے، اب سلیبیں آ گئی۔ تو اس دور میں کچی اینٹیں رکھی جاتی تھی۔ تو عمیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ ٹوٹ گئی تو میں جھکا نیچے سے اینٹ کو اٹھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ثابت بن اسلم قبر میں نماز پڑھے ہیں، قبر میں نماز پڑھے ہیں۔ وہ ثابت بن اسلم کو اس لڑکی نے پیغام دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، میرا پیغام لے کے جاؤ مالک بن دینار کی طرف، حالانکہ یہ مسکین انسان ہے، ان طرف کہ میں نے شادی کرنی ہے۔ جب ثابت بن اسلم بنانی پیغام لے کر گئے نا اس لڑکی کا کہ امیر ترین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، تو حضور مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثابت بن اسلم سے، فلمون بڑے عظیم ولی ہیں، کہ میں نے تو دنیا کو طلاق دے دی ہوئی ہے اور عورتوں بھی تو دنیا نہیں ہے نا، اس لیے میں شادی نہیں کروں گا۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا فقر میں، سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا۔ عرض کیا کہ آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اس قدر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، کیا دوزخ سے ڈر کر عبادت کرتی ہیں یا جنت کے لالچ میں عبادت کرتی ہیں؟ دیکھو اللہ کی ولیہ نے کمال جواب دیا۔ عین فقر میں یہ پورا آپ کا دعا موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ دعا کر دی اس کے سامنے، عرض کرتی مولا اگر میں جہنم سے ڈر کے تیری عبادت کروں تو مجھے جہنم میں پھینک دینا، اگر جنت کے لالچ میں تیری عبادت کروں تو مجھے جنت عطا نہ کرنا، اگر صرف تیری رضا کی تیری عبادت کروں تو مجھے اپنا دیدار سے محروم نہ کرنا، کیونکہ اگر ہو جنت دل میں بسی ہے، اگر ہو جنت دل میں بسی ہے، عبادت ہے کیا یہ تو سودا بری ہے، عبادت ہے کیا یہ تو سودا بری ہے، دنیا ہے اقبار تو آری میں نہ ہوں جنتی ناری میں، سانو طلبنا ہو قصور دیدار الہی کرانا ضرور، دیدار الہی سب کہو آمین، دیدار الہی کرانا
ضرور سانو طلبنا حور و سور دیدار الہی کرانا ضرور دیدار الہی زندہ آباد زندہ آباد یا وسیع اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام ہے کیا شان ہے ان کی کہ وہ مالک بن نظمت ہے کہ میں نے تو دنیا کو طلاق دے دی ہوئی ہے اور عورت بھی تو دنیا میں اصلی میں شادی نہیں کر سکتے پھر آپ کی کبھی ولاد کی کیفیت دیکھیں وہ بڑی عظیم ہے 70 سال عبادت کی اللہ تعالیٰ کی اللہ اکبر کبیرہ آج ہم ایک نماز پڑھنے کے دوسرے کو عقید سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مسجد سے بندہ نکلے دوسرے کو خاطر نہیں جاتا اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اور یہ بھی بڑے کمال کے درجہ ذات کے اوپر پہنچے ہوئے ہستی ہے آپ جا رہے تھے گرمیوں کا موسم ہے تو آپ کو پتا نا جب مونجی لگتی ہے تو کدو کرتے ہیں پانی کھڑا کرتے ہیں تو دونوں طرف کدو کیا ہوا پانی کھڑا ہے مونجی لگانے کے لیے تو ایک درمیان میں بنی کا بات کر اس کے اوپر جا رہے ہیں آگے اسی بنی دوسری طرف سے کتا آ رہا ہے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ کتا نیچے اترتا تو میں گزر جاؤں وہ پتہ نہیں پانی پاک ہے نہ پاک جا کے اصل کی نماز پڑھنی ہے کتا کھڑا کتا جاتا ہے کہ بابا جی نیچے اترے میں کو ہوں سید راضی ہیں سید احمد کفی رضوی رحمۃ اللہ اللہ کے بارے میں نفس کیا مولا اس کو کفتے نطق دے نا ذرا زبان سے یہ میری بات تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تو آپ اسے فرماتے ہیں کتے کو کہ ایسے کہا تو نیچے اتر جا میں نے جا کے نماز پڑھنی ہے وقت تھوڑا ہے اس نے کہا میں نیچے کی اتروں آپ اتر جاؤ آپ نے آیا کہ اگر میں نیچے اتروں مجھے یہ نہیں پتا یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک میرے کپڑے نہ پاک ہو جائیں گے جو اس نے جواب دیا نا کتے نے اس نے کہا کہ اگر آپ نیچے اترتے ہیں کپڑے میں پاک ہو جاتے ہیں گھر جا کے کپڑے تبدیل کر کے آپ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر مجھے حقیق سمجھ کر آپ کے دل میں تکبر آ گیا تو 7 سمندروں کا پانی بھی سفارت نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمال کے اوپر پہنچے ہیں 70 سال اس طرح عبادت کی لیکن بالکل مسکین قسم کے بندے ایک ہی جوڑا تھا آپ کے پاس ساری عمر ایک جوڑا تو ایک اس وقت ملحد تھا اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا وہ کہتا ہے میں سچ ہوں آپ کہتے ہیں میں سچ ہوں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آگ جلاؤ اور دونوں اس میں اپنے داخل کر دو سچا ہو جائے گا وہ بچ جائے گا جھوٹا اس کی ہاتھ کو آگ جلا دے گی اور ملحد نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے دونوں ہاتھ آگ میں ڈال دیے اب آگ نے نہ مالک بن دینار کو جلایا ہے نہ اس ملحد کو جلایا ہے بعد نکلے تو رو پڑے اس کے مولا میں نے 70 سال صرف تیری عبادت کی ہے تیری رضا کے نہیں کی ہے تو مجھے اس ملحد کے برابر کر دیا آگ مجھ کو بھی نہیں جلایا مجھے بھی نہیں جلایا تو ہمارے ہاتھ میں غیر سے تیری برکت کی وجہ سے وہ بچ گیا اگر تیرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہ ہوتا تو جلا کے راکھ کر دیتے یہ واقعہ لاڑکانے میں بھی ہوا ہے تقریباً آج سے کوئی 25-26 سال پہلے کی بات ہے محمد بن پناہ کا واقعہ بڑا مشہور تقریباً 5-6 اخباروں میں چھپا ہے اور ادھر ایڈیٹر میں زیاد شاید ایسے لوگ ادھر جا کے دیکھ رہے ہیں ادھر بھی یہی ہوا کہ وہ جب دن بھر بندہ تھا محمد بن پناہ تو ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا ہل چلانے تو راستے میں ایک استاد کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اس نے کیسے لگائی تھی نا ٹریکٹر کے اوپر سن رہا تھا کہ ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں وہ کہتا جی کوئی نہیں حاضر ناظر معاذ اللہ بیٹھنا سے شروع ہو گیا وہ پہلے ٹریکٹر کو وہ دونوں کو استاد بیٹھا کہ مجھے اتر راستے میں تھا جب اترا نا تو اس کا گھر قریب تھا اس نے اپنے گھر والوں کو محلے والوں کو بلا لیا اسے گھیر لیا بیچارے کو اس نے کہا یار میں کوئی عالم تو نہیں لیکن آؤ پھر مناظرہ کر کے مناظرہ بھی نہ کر سکتے پھر ایسے کرو آگ روشن کرو میں کہتا ہوں کہ میرے اور آپ میرے محبوب حاضر ناظر آپ کہتے ہیں نہیں تو آگ میں داخل ہو کے جاتے ہیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا دوسرا وہ چل جائے گا
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب آگ میں لوگوں جائے بڑے لوگ دنیا کٹھی ہے تماشا دیکھنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، دونوں آگ میں داخل ہو گئے، تو میں صلاۃ والسلام علیہ کا فاصلہ کرتا رہا. کافی دیر تک آواز اس کو بھی نہیں گرایا. جب مجھے خیال مجھے آواز کس کو چھوڑ دو، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، آج اس نے اس کو بلا دیا اور میں اس آدمی کافی دیر تک ربے سلام پڑھتے ہوا پھرتا رہا. تو فرمایا کہ مالک بن ناز تیری برکت سے تو وہ بچ گیا مجھے، اگر تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہ تھا تو ہم اس کو بلا کے راست کر دیتے. یہ مشکات کا سورہ 197 کو بھی حدیث شریف موجود ہے کہ جب اللہ والوں کے ذکر کے لیے کوئی محفل لگتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، تو فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ آج ادھر تمہارے کام کی چیز ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب اوپر آسمان تک اس پر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن اگر پوچھتے کہ اب آئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے لگا نا آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا تھا